الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ کی ذات پاک ہے وہ پاک رہے گا، اللہ کی ذات پاک ہے وہ پاک رہے گا، انسان صرف خاک ہے وہ خاک رہے گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے قول محمد قول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، گمراہ نہ ملے گا کوئی شیطان سے بڑھ کر، گمراہ نہ ملے گا کوئی شیطان سے بڑھ کر، رہبر نہ ملے گا کوئی قرآن سے بڑھ کر، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، بے پایاں کرم ہوا کہ اللہ پاک پروردگار نے ہم سب کو آج تک زندہ رکھا اور اپنی بے شمار مخلوقات میں سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے احسن اور سب سے اشرف مخلوق انسان بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا مزید احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو انسان بنا کر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، سینکڑوں نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، ان سب دولتوں میں سب سے عظیم دولت ایمان کی دولت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ پاک نے ہم سب کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دیں، سننے کے لیے دو کان دیے، چلنے کے لیے دو پیر دیے، محنت کرنے کے لیے دو ہاتھ دیے، ہضم کرنے کی طاقت دی،
اور اللہ پاک نے بھوک عطا فرمایا، اتنی نعمتیں کہ ان نعمتوں کو اگر ہم گنتے چلے جائیں تو گنتے 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 ہماری عمر بیت جائے گی، زندگی گزر جائے گی، مگر اللہ کی نعمتوں کی فہرست، اللہ کے انعامات کی لیسٹ پوری نہیں ہوگی۔ نعمت چھننے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت بھی میرے پاس تھی۔ آدمی بیٹھا بیٹھا اپنے سیدھے جانب، اپنے بائیں جانب، اپنے پچھلے حصے کی طرف پلٹے بغیر دیکھ لیتا ہے۔ کبھی گردن میں درد آ گیا، اب اس کو سیدھی جانب دیکھنے کے لیے پورے جسم کو پلٹانا پڑ رہا ہے۔ اس کے انداز کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کی گردن میں درد ہے، کہ آپ کا سر نہیں پلٹ رہا ہے۔ تو جس نعمت کے چھننے کے بعد ہم کو احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت ہمارے پاس تھی اور اس کی ہمیں قدر نہیں۔ میرے دوستو، 10 انگلیوں میں سے ہاتھ کے ایک انگلی کی حرکت اگر بند ہو گئی، دنیا کے کسی مائی کے لال کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ حرکت لا کر اس انگلی کو دے دے۔ 9 انگلیاں ہل رہی ہیں اور ایک انگلی ہلنے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہے۔ کھانے کے وقت، لکھنے کے وقت محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ انگلی حرکت نہیں کر رہی، انگوٹھا ہل نہیں رہا ہے۔ میرے دوستو، جسم کے اندر اللہ پاک نے چیلنج کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے آپ کو، اے لوگو، اے بندو، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ان نعمتوں کو گنتے گنتے تمہاری زندگی پوری ہو جائے گی، مگر نعمتیں پوری نہیں ہوں گی۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اللہ تعالی عظیم ہے، اس کی نعمتیں عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جیسا چاہے انعامات دے سکتا ہے، اس کے پاس کوئی اصول نہیں۔ اللہ پاک کسی کو دے دے، کسی کو نہ دے، اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ کے نام کے اندر وہ طاقت ہے، وہ بے عیب ہے۔ بزرگ عزیز دوستو، اللہ دنیا کے کسی ایک نام کے اندر سے ایک حرف اگر چلا گیا تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، مگر اللہ کے نام کے اندر سے کسی ایک حرف کو نکالو، 2 حرف کو نکالو، نام میں کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ اللہ ہے، الف کو ہٹا لیا جائے تو للہ ہو جائے گا۔ اگر بیچ میں سے ایک حرف للہ کو ہٹا دیا جائے تو الہ ہو جائے گا۔ للہ میں، اللہ میں سے لام کو بیچ میں کے ایک حرف، ایک لام کو ہٹا لیا جائے تو الہ ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ایک اور حرف کو ہٹا کر اس میں سے دیکھیے تو لہو ہو جائے گا۔ لہو ما فی السماوات والارض۔ جس طریقے سے کہ آپ جو ہے اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالی ہم کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری قدرت والا ہے اور اپنے بندوں کو جو چاہے جیسا چاہے دے سکتا ہے۔ بندے اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ ماننا بھی اللہ ہی کو ہے، مانگنا بھی اللہ ہی سے ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، اور ساری مخلوق کے اندر عیب ہے۔ مخلوق کے اندر ایک ہی شخصیت کو اللہ پاک نے بے عیب بنایا ہے، وہ انبیاء اکرام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب بنایا۔ خالق کے اعتبار سے اللہ بے عیب، مخلوق کے اعتبار سے رسول اللہ بے عیب۔ ہمارا ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے اندر بھی عیب نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی عیب نہیں۔ اللہ خالق کے اعتبار سے بے عیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے اعتبار سے بھی بے عیب، نقطہ دونوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ نقطہ کہتے ہیں عیب کو، مچھا پڑ گیا بھائی اس کی زندگی میں، اس کے کپڑے پر مچھا پڑ گیا، اس کے چہرے پر مچھا پڑ گیا، داغ جو ہے پڑ گیا۔ میرے دوستو، اللہ بھی نقطوں سے پاک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نقطوں سے پاک۔ اس کے بھی 12 حروف لا الہ الا اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 12 حروف۔ یہ بھی بے نقطہ، وہ بھی بے نقطہ، یہ بھی بے عیب، وہ بھی بے عیب۔ یہ خالق کے اعتبار سے بے عیب اور وہ مخلوق کے اعتبار سے بے عیب۔ میرے دوستو، کلمے کے 2 حصے، جیسے دروازے کے 2 پھاٹک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی 12 حروف، وہاں بھی 12 حروف۔ پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ اس کلمے کے ذریعے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ 12 وہ 12 دونوں مل کر 24 ہوئے، تو انسان اگر اپنی زندگی کے اپنے جو ہے زندگی کے 24 گھنٹے اگر عیبوں سے پاک رہے، اللہ کے حکم پر چلتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا رہے، اس سے بڑا کامیاب انسان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ اے میرے بندو، تم جو ہے اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، پست ہمت مت جانو اور غمگین مت بناؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ تعالیٰ چیلنج کے ساتھ فرما رہا ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، ان کنتم مومنین۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان کمال کے درجے تک پہنچ جائے۔ میرے دوستو، ایمان جب کمال کی حد تک پہنچتا ہے تو بندے کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، دنیا سے محبت نہیں، دنیا کی دولت سے محبت نہیں، دنیا کی عزتوں سے محبت نہیں، بلکہ سب سے زیادہ محبوب ایمان والے کی نظر میں اللہ ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے لگا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ محبت جو ہے ظاہر ہونے والی چیز نہیں، یہ تو دل کے اندر رہنے والی چیز ہے، اس کے کچھ اثرات ہیں، اس کی کچھ نشانیاں ہیں، محبت کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، سچی پکی محبت کرتے ہو، تو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ جب بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی اطاعت پر آ جاتے ہیں، اور نبی کی اطاعت جب آتی ہے تو اللہ کی طرف سے 2 پیغامات ہیں۔ یحببکم اللہ، جب تم اے بندو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کی اطاعت پر آ جاؤ، تو نبی کی اطاعت جب تمہارے اندر آئے گی تو 2 انعامات اللہ کی طرف سے ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ نبی کی اطاعت کی برکت سے اللہ تم سے محبت کرتا ہے، ساری دنیا ساری مخلوق اللہ سے محبت کرتی ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جس کے اندر نبی کی اطاعت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک پیغام، ایک انعام، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ میرے دوستو، اللہ کی طرف سے دوسرا انعام مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ نبی کی اطاعت کی برکت سے، نبی کی پیروی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کیا اور تمہارے گناہوں کو معاف کیا۔ واللہ غفور الرحیم،
اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے. دنیا کی مخلوق ایک بار معاف کرے, 2 بار معاف کرے, 3 بار معاف کرے, اب اس کے بعد اپنی زبان سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کتنے بار معاف کروں. ارے 2 بار معاف کیا نا, 3 بار معاف کیا نا, ارے کتنے بار ہے بھائی معاف کرنا تجھے. یہ مخلوق ہے, وہ خالق ہے کہ معاف کرتے ہوئے تھکتا نہیں, معاف کرتے ہوئے گنتا نہیں, اور بڑا رحیم ہے. اس کی رحمت کا, اس کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. تو میرے دوستو, جب بندے اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ سے محبت شروع ہو جاتی ہے, اور اللہ کی محبت کی برکت سے اس کے اندر نبی کی اطاعت آتی ہے, اور جب یہ نبی کی اطاعت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کرنے لگتے ہیں. نبی کی اطاعت یہ اللہ کی محبت کی نشانی. وہ جھوٹا عاشق ہے جو زبان سے تو عشق کا دعویٰ کرے اور عمل سے اس کے خلاف کوئی عمل کرے. میرے دوستو, اگر واقعی اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اطاعت پر آ جائے. اس کا چہرہ نبی کے چہرے کی طرح برابر بنا لے, اس کی نماز نبی کی نماز کی طرح ہو. قرآن سے محبت نبی کی, جو نبی نے قرآن سے جو محبت کیا ہے وہ محبت وہ جو ہے قرآن سے کرے. اس کے اخلاق نبی والے اخلاق ہوں. زندگی کے اندر اخلاص والا ماحول, نبی کی زندگی میں جو اخلاص تھا وہی اخلاص اس کی زندگی میں آ جائے. میرے دوستو, نبی سے محبت جو کر رہا ہے, نبی کی صورت کے ساتھ نبی کی سیرت سے محبت کرے. نبی کا نام لینے والے جو ہے عاشق سے بڑھ کر نبی کا کام کرنے والے عاشق کا جو ہے بہت بڑا مقام ہے. آج ذکر رسول کرنے والے تو بہت ہیں, فکر رسول کرنے والوں کی ضرورت ہے. میرے دوستو, نبی کے صورت کے ساتھ ساتھ آج ہمیں ساری دنیا کو نبی کی سیرت جو ہے بتانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت دونوں کو بے مثال بنایا ہے. میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو, شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو بیان فرماتے, آپ کی خدمت میں نعت پیش کرتے. حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو, نعت کہتے ہیں رسول اللہ کی تعریف کو. حضرت حسان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھتے اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر رسول پہ بٹھا کے آپ کی زبان سے جو ہے وہ نعت سنتے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور شعر ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی, کہ آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اب سوال ہوتا ہے کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا تو تیری آنکھ کا نہ دیکھنا کیا جو ہے اس کا ثبوت ہے کہ دنیا میں کوئی اور حسین نہ ہو. تو اس کے بعد حضرت حسان فرماتے ہیں میری آنکھ نے نہیں دیکھا بلکہ آج تک کسی ماں نے آپ سے زیادہ کامل مخلوق کو جنا ہی نہیں. وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اے نبی جی, آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے نبی جی, گویا کہ آپ کو آپ کے چاہت کے برابر پیدا کیا گیا.
دنیا میں ساری مخلوق اللہ نے جیسا چاہا ویسا جو ہے پیدا کیا گیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی منشا کے برابر جو ہے پیدا کیا گیا۔ اے نبی جی بتاؤ آپ کے بال کیسے ہوں، اے نبی جی بتاؤ آپ کی ناک کیسی ہو، اے نبی جی بتاؤ آپ کی آنکھ کیسے ہو، اے نبی جی بتاؤ آپ کا سراپا کیسا ہو۔ بزرگ عزیز دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ سے محبت کے برابر ہے۔ خود اللہ نے فرما دیا اگر مجھ سے محبت اگر ہے تو جو ہے تمہاری اطاعت کرو۔ اطاعت کب پیدا ہوگی؟ جب انسان کے اندر اس کی محبت پیدا ہوگی۔ محبت کے بغیر کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں فلاں ہیرو کا فینس ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ کیا بھائی؟ اس جیسی پینٹ پہنوں گا، اس جیسا چہرہ رکھوں گا، اس جیسی کٹنگ کراؤں گا۔ ارے میرے دوستو، تمہارے لیے ہمارے نبی نے زندگی کے سارے پہلوؤں میں ساری قربانیاں دی۔ ہم نبی جیسا چہرہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، نبی جیسی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، نبی جیسا قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، نبی جیسے اخلاق کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنے جو ہے آئیڈیل ایسے شخص کو بنا رہے ہیں جس کا ایک پیسہ بھی ہمارے لیے نہیں لگا، جسے جا کر پوچھو بھائی فلاں وجےواڑا کے اندر، فلاں بندر روڈ پہ، فلاں ایلو روڈ پہ، فلاں سنگھ نگر میں، فلاں جو ہے رانی گار توٹا میں تمہارا ایک عاشق ہے، معلوم کیا بھی معلوم نہیں بھی مجھے۔ وہ ہیرو بولتا، وہ کرکٹ پلیئر بولتا، جس کو ہم آئیڈیل بنا کے چل رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کون ہے گی، مجھے کوئی تعلق ہی نہیں، کیا بھی سمندر ہی نہیں مجھے اس سے۔ لیکن میرے دوستو، اس جیسی کٹنگ، اس جیسے کپڑے، اس جیسا لباس، اس جیسی چلن، اس جیسا فون میں بات کرنا ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، جس کے پیدائش سے لے کر جس کی وفات تک، جس کی زبان پر، جس کے فکروں میں، جس کے خیالوں میں، میرے دوستو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے پیدائشی وطن کو چھوڑا۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، آپ کے چہرے کو زخمی کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا کہ آپ کو جو ہے سر کے اوپر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اونجڑی رکھ دی گئی۔ میرے دوستو، 50 سال کی عمر میں آپ کو کئی میل تک دوڑا کر مارا گیا۔ کس کے لیے؟ میرے دوستو، وہ ہمارے لیے دوڑے، ہمارے لیے اپنے چہرے کو زخمی کرایا، اپنے جو ہے دانتوں کو شہید کرایا، ہمارے لیے جو ہے اپنے وطن کو چھوڑا، ہمارے لیے اپنے گھر کے اندر 2 بیٹیوں کو طلاق دلا کر گھر میں بٹھایا۔ ایسے نبی سے ہماری سچی محبت نہیں۔ میرے دوستو، ہم تو ایسے شخص کو آئیڈیل بنا رہے ہیں، اپنا ہیرو بنا رہے ہیں، جو ہمیں جانتا بھی نہیں، جو ہمیں پہچانتا بھی نہیں، جس کا 1 روپیہ 1 کوڑی بھی ہمارے لیے خرچ نہیں ہوئی، جس کی زندگی کا سرمایہ ہمارے لیے خرچ ہو گیا، اس کو آئیڈیل بنانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ اللہ کی محبت کے برابر ہے۔ اور جب نبی کی محبت ہماری زندگی میں آئے گی، نبی کی اطاعت آئے گی، نبی کی جب اطاعت آئے گی، اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا۔ قرآن ببانگے تو حل کہہ رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے اگر واقعی وہ جو ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ میری اتباع کریں۔ اگر وہ میری اتباع کریں گے 2 انعام میں انہیں دوں گا، ایک تو میں اس سے محبت کروں گا اور ان کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اطاعت کب نصیب ہوگی بھائی؟ جب محبت ہوگی۔ محبت 3 چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، یا تو جمال کی بنیاد پر،
یا تو مال کی بنیاد پر، یا تو کمال کی بنیاد پر، یا پھر نوال کی بنیاد پر۔ حضرت قاری طیب صاحب سابق معتمم دارالعلوم دیوبند، حکیم الاسلام، حضرت فرماتے ہیں چاروں صفات میں ہمارے آقا مخلوق میں سب سے پہلے ہیں، جمال کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، نوال کے اعتبار سے۔ جمال اتنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اماں جان عائشہ فرماتی ہیں کہ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد لیل وشمسی تطلع بعد المساء۔ اماں جان حضرت عائشہ بھی بڑی بہترین شاعرہ ہیں، آقا کی تعریف میں فرما رہی ہیں کہ جو ہے ساری دنیا کے لیے ایک سورج ہے اور ہمارے لیے ایک سورج ہے، میرے لیے ایک سورج ہے، اور ساری دنیا کے سورج سے میرا سورج زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے کہ جو ساری دنیا کا جو سورج ہے وہ دن کے رات کے ڈھلنے کے بعد نکلتا ہے، اور میرا جو سورج ہے وہ رات کے شروع ہونے کے وقت میں نکلتا ہے۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں اور سورج سے زیادہ خوبصورت سمجھ رہے ہیں، چاند سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت سمجھا جا رہا ہے۔ حضرت جابر فرما رہے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات کا جو ہے چاند نکلا ہوا ہے، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جو ہے آپ سے ملاقات کے لیے گیا، تو ایک طرف جو ہے 14ویں رات کا چاند ہے، ایک طرف آقا ہے، کبھی میں آقا کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہا ہوں، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، کبھی اس چاند کو دیکھ رہا ہوں جو 14ویں رات کا چاند ہے۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میرے آقا زیادہ خوبصورت ہیں یا 14ویں رات کا زیادہ چاند جو ہے خوبصورت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے آخر فیصلہ کر لیا کہ 14ویں رات کا چاند سے زیادہ خوبصورت میرے آقا کا چہرہ ہے۔ بزرگ و عزیز دوستو، امتی عاشق ہے، نبی معشوق ہیں، اور جب تک سچی محبت پیدا نہ ہو اطاعت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ امت یہ سمجھے کہ سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق میں میرے آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت جابر کا فیصلہ ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت میرے آقا کا چہرہ ہے۔ ایک شاعر نے تو یوں کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے۔ چاند کی کیا حیثیت ہے بھائی، میرے آقا کا جو تلوہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقش پا ہے وہ بھی جو ہے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ سرکار کس لیے نہ ہو تم پر نثار چاند، سرکار کس لیے نہ ہو تم پر نثار چاند، تم سے لگے ہیں حسن رسالت پہ 4 چاند۔ وہ آسماں کا چاند یہ آقا کے نقش پا، وہ آسماں کا چاند یہ آقا کے نقش پا، ہر نقش پا پہ صدقے ہوں ایسے 1000 چاند۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت، یہاں تک کہ کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت۔ کیسا بھائی؟ اس کی مثال اللہ والوں نے یہ دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام انبیاء میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ کو آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر زلیخا جو ان کے اوپر عاشق ہوئی تھی، مصر کی عورتوں نے کہا اے غلام پر تم عاشق ہو گئی ہو، تم پر افسوس ہو۔
تو زلیخا نے ایک باغ میں جمع کر کر اعتراض کرنے والی خواتین کے ہاتھوں میں ایک چاقو دی اور ایک ہاتھ میں جو ہے لیمو دی اور کہا کہ اس پھل کو کاٹو. حضرت یوسف کو ان کے سامنے لایا گیا. ان کا حسین چہرے کو دیکھتے دیکھتے اس وقت کی خواتین مصر، زنان مصر کا حال یہ تھا کہ وہ پھل کو کاٹنے کی بجائے انگلیوں کو کاٹ لیا. میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیے. وہی حضرت یوسف تھے جن کو دیکھ کر جو ہے اور مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. یہ میرے آقا ہیں کہ جن کے نام پر عرب کے مرد حضرات اپنے سر کو کٹا رہے ہیں. انگلیاں کٹانا بہتر ہے بھائی، سر کٹانا بہتر ہے. ان عورتوں نے انگلیوں کو کاٹ لیا میرے آقا کے نام پر. عرب کے مرد حضرات، صحابہ اکرام ان کے اوپر اتنا وارفتہ ہوئے کہ اپنے سر کٹانے کے لیے تیار ہو گئے. وہ حضرت عمر سر کاٹنے کے لیے گئے تھے، سر کٹا کر لے کر آئے. سر کٹانے کے لیے تیار ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا سر کاٹنے کے لیے نکلا تھا مگر اللہ نے ہدایت دے دی، اب سر کٹانے کے لیے تیار ہوں. آپ کا ایک حکم ہو، آپ کا ایک ارشاد ہو، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارے دل و جان سے ہم محبت کرنے والے جب تک نہ بنے ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس محبوب نہ بن جاؤں. کس سے محبوب؟ اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور ساری مخلوق سے. میرے دوستو، انسان کو اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے اور اپنے کچھ خاص لوگوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت مجھ سے کرے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت مجھ سے کرے. میرے دوستو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں اس وقت تک ان کے فرزند جو ہے ابھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے. جنگ ہو رہی ہے. جنگ کرتے کرتے جنگ جو ہے جب پوری ہو گئی تو جنگ کے بعد بیٹے کو کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے دیکھا اور باپ جو ہے مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں. گھر میں ایک بار بیٹھ کر یہ فرما رہے ہیں، ابا جان کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے سائے کے نیچے آئے، تمہیں باوا ہے سمجھ کو تم کو چھوڑ ڈالا میں، تمہیں ابا ہے سمجھ کو چھوڑ ڈالا میں. میرے دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں تو کافر ہے اور کفر میں پکا نہیں ہے، میں مومن ہوں، ایمان میں پکا ہوں، تو رہنے سے چھوڑ ڈالا. تو اگر میری نظر میں پڑتا تو میں تیری گردن کو تیرے جسم سے کب کا الگ کر دیا ہوتا. یہ کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس حدیث پر عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ماں باپ سے بڑھ کر، آل اولاد سے بڑھ کر، ساری دنیا کی مخلوق سے بڑھ کر جب تک میں ان کے پاس محبوب نہ بن جاؤں ان کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا. میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز سے محبت ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے محبت رکھتے تو ہمیں بھی ایمان سے محبت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا سکون، آنکھوں کا نور، دل کا سرور نماز میں پایا گیا. ہمیں بھی نماز سے محبت ہو. مگر عاشق رسول ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے اور نماز سے دور، مسلمان ہے، باوا مسلمان، دادا مسلمان، نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں. کیا بھائی نماز کو آتے نہیں؟ کیا کرنا حضرت، ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا تو پتہ نہیں، عشاء کو میں نشا میں تھا، فجر کو میں اٹھا نہیں. ظہر اثر بسر گیا، مسلمان کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے، نبی کا سچا چاہنے والا کہتے، مگر نماز سے تعلق نہیں، نماز سے محبت نہیں. ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا تو پتہ نہیں، عشاء کو میں نشا میں تھا، فجر کو میں اٹھا نہیں. یہ کیسا عاشق ہے بھائی، کیسا نبی کا عاشق، کیسا اللہ کا عاشق. اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے مگر نماز سے محبت نہیں، اس کی محبت ادھوری، اس کا عشق ادھورا. میرے دوستو، ہر چیز سے ملاقات کے لیے آج ایک نمبر رکھا گیا کہ بھائی فلاں ولی بھائی کا نمبر یہ، سبحانی بھائی کا نمبر یہ، کمال بھائی کا نمبر یہ، جمال بھائی کا نمبر یہ، جلال بھائی کا نمبر یہ. پھر اللہ کا بھی کوئی نمبر ہو کہ جن کو ڈائل کرنے سے وہ خود ملاقات پہ آ جائیں. ولی بھائی کا نمبر ڈائل کرے تو ولی بھائی مل جاتے، سبحانی بھائی کا نمبر ڈائل کرے تو سبحانی بھائی سے ڈائریکٹ ملاقات ہوتی. پھر کوئی ایک نمبر ایسا ہو جسے ڈائل کرنے سے اللہ سے بھی ملاقات ہو. کیا بھائی نمبر ہے کوئی؟ ہاں نمبر ایک ہے، 244343 لینڈ نمبر ہے بھائی، لینڈ نمبر، ورلڈ نمبر 244343. کیا مطلب؟ 2 سے فجر کی نماز، 44 ظہر اثر کی 4 رکعت، 3 سے مراد مغرب، 4 سے مراد عشاء. اب 3 یہ آخر کا دم چھلا کیا ہے دیکھو تو واجب الوتر، 244343. محبت اللہ سے ہے، رسول اللہ سے محبت ہے مگر نماز کو ایک آتا نہیں. میں میرے دوستو، نماز کو آیا تو بھی 3 طریقے کے نمازیاں ہیں، ایک آٹھی، ایک 360، ایک کھاٹی. آٹھی بولے تھے کیا بھائی جمعے کو جمعہ آتے ہیں، نام ہی نہیں ان کا، مسٹر جم کو جمعہ. دوسرا کیا بھائی 360، جمعے کو ایک طریقے سے آتے، کبھی کبھی آ گئے تو عید کو عید آتے، 360. اب یہ کبھی جمعے کو بھی آتے نہیں، عید کو بھی آتے نہیں. کیسا بھائی؟ کھاٹی ان کا نام. کیا کہ تو کھاٹ پر ڈال کو، جنازے کے کھاٹ پر ڈالنے کو 4 جنے اٹھا لے آتے، مسجد میں لائے، مسجد کے پاس جو ہے نماز پڑھا کو پھر لے جا کے قبرستان میں چھوڑاتے. میرے دوستو، آج ہمارے جو ہے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، کلمے سے محبت، لیکن نماز سے محبت نہیں. میرے دوستو، چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں. ہاں نماز ہماری زندگی میں 5 وقت کی آئے. جمعے کو پڑھتا ہوں نا حضرت، عید کو آیا تھا نا، عید کو آیا تھا نا میں، نہیں. جیسا جمعے کی نماز ضروری اسی طرح 5 وقت کی نماز ہمارے لیے ضروری ہے. بڑوں کی باتیں بار بار میں اپنے جو ہے خطابات میں سناتا رہتا ہوں کہ امریکہ کی جو ہے ایک علاقے کے اندر ایک جمعہ کی نماز کے بعد ایک بہت سروں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر مسجد سے باہر نکل رہا ہے. تو مسجد کے باہر ایک کالے عینکوں والی ایک سفید کار آ کے کھڑی اور کار کے شیشے اترے، مجمع کے جانے کا انتظار کرنے لگے. مجمع جب چھٹ گیا تو امام صاحب اور مؤذن صاحب اور ذمہ داران مسجد سے ملاقات کے لیے کچھ لوگ اترے. کیسے ہے بھائی؟ انہوں گلے میں صلیب ڈالے کے ہیں، پادریاں، عیسائیاں مسجد کے ذمہ داروں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، انٹرویو لینا چاہ رہے ہیں. بلائے کیا بھائی، کیا قصہ؟ یہ جو مسجد سے اتنے لوگ باہر نکلے نا، کیا ہو؟ تو ان کو پادریوں کو دیکھ کے وہ لوگ بولنے لگے، مسجد کے ذمہ داراں ان کی زبان میں کہ آج ہمارے ویکلی پریئر کا دن ہے. ان کی زبان میں سمجھائے. اچھا تو آپ کے پاس ڈیلی پریئر بھی ہوتا نا، روزانہ کی نماز؟ ہاں ہوتی ہے.
تو جتنا مجمع ویکلی پریئر میں آیا ڈیلی پریئر میں بھی اتنا چاہتا. سوال کر رہے ہیں لوگ کون؟ عیسیٰ. پادریاں سوال کر رہے ہیں تو جواب میں مسجد کے ذمہ داراں بول رہے ہیں جمعے کو ایک بار اچھا مسجد بھرتی, روزانہ اتنا نہیں رہتا ماحول. ویکلی پریئر میں جتنا مجمع جتنا رش رہتا ہے ڈیلی پریئر میں اتنے لوگ آتے نہیں. اب کتنے لوگ آئے رہیں گے؟ ایک 1500 2000 آدمی ہے. ڈیلی پریئر میں ایک 50-25. اب سوال کرنے والا سوال کر رہا, دیکھو کیا بھائی اسلام کے اندر ڈیلی پریئر میں اور ویکلی پریئر میں کیا تو فرق ہے؟ جیسے ویکلی پریئر فرض بھی, ڈیلی پریئر سنت, وہ سنت یہ مستحب, ایسا کیا تو ہے؟ تو مسلمانوں کے ذمہ داروں نے, علماء نے, مسجد کے ذمہ داروں نے انہیں جواب دیا نہیں بھائی, جیسا ڈیلی پریئر فرض ہے اسی طرح ویکلی پریئر بھی فرض ہے. ویکلی جمعہ کی جو نماز جیسا ہمارے اوپر ضروری ہے اسی طرح روزانہ کی 5 نمازیں ہمارے اوپر ضروری. تو پھر وہ عیسائی لوگ پوچھ رہے ہیں اگر ایسی بات ہے تو پھر تم لوگ اتنے زیادہ جمعے میں آنا اور روزانہ کم کم آنا کیا مطلب ہو؟ ہماری کمزوری ہے نا. سنو میں ایک بات بولتا ہوں, عیسائیوں کے بڑے راہب نے, بڑے پادری نے, بڑے فادر نے آگے بڑھ کر کہا میں نے داؤد علیہ السلام پر اتری ہوئی زبور کو پڑھا, موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی تورات کو پڑھا, عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی انجیل کو پڑھا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہوئے قرآن کو پڑھا. ساری کتابوں کے اندر مجھے یہ بات ملی, میں نے ریسرچ کیا کہ قیامت کے قریب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی امت آئے گی. وہ امت روزانہ بھی مسجد کو, اپنی عبادت گاہ کو جائے گی اور ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے میں بھی جائے گی. جمعے میں جانے والا مجمع اگر روزانہ جانا شروع کر دے, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی مذہب باقی نہیں رہ سکتا. کون بول رہے بھائی؟ کوسے تو مفتی صاحب, کوسے تو امیر صاحب, کوسے تو قاضی صاحب, کوسے تو اسلامک ریسرچ اسکالر بول رہے ہیں. بولنے والا پادری, بولنے والا دوسرے مذہبوں کا ریسرچ اسکالر کہہ رہا ہے کہ قیامت کے قریب ایک قوم ایسی آئے گی کہ جمعے کی نماز میں بھی جا رہی ہے اور وہ جو ہے روزانہ بھی جا رہی ہے, لیکن جمعے میں زیادہ اور روزانہ کم. اگر وہی قوم جمعے کے برابر روزانہ جانا اپنی مسجدوں کو شروع کر دے, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی مذہب صفحہ ہستی پر باقی نہیں رہے گا. میرے دوستو, نمازوں سے مسلمانوں کا تعلق کا کم ہونا یہ ہماری کمزوری کی نشانی ہے. آج ہم کسی کو شکایت کریں کہ بھئی فلاں نے ہماری مسجد کو توڑ دیا, فلاں نے ہماری مسجد کو جلا دیا. میرے دوستو, محلے میں رہ کر روزانہ ہم مسجد کو توڑ رہے ہیں. مسجد کو اس نے برباد کیا تو لوگ جو ہے سینٹر میں جمع ہو کر اس کے تعلق سے مشورہ کر رہے ہیں, دھرنا دے رہے ہیں, اور ہم خود روزانہ اپنے محلے کی مسجد کو برباد کر رہے ہیں, اللہ کے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں. روزانہ مسجد اپنے 40 گھروں کو جو ہے سیدھی جانب, بائیں جانب, سامنے, پیچھے, چاروں طرف کے لیے 40 گھروں تک دعا اور بددعا کرتی ہے کہ اے اللہ مجھے آباد کرنے والوں کو تو بھی آباد فرما, مجھے برباد کرنے والوں کو تو بھی برباد فرما. آباد کرنا کا تو کیا بھائی؟ اچھے رنگاں لگانا, اچھے لائٹاں لگانا, اچھا چمکانا, وہ تو ظاہری آبادی ہے. لیکن مسجد کی حقیقی آبادی اپنی پیشانی سے, اپنے سجدوں سے اللہ کے گھر کو, اللہ کے گھر کے مصلوں کو آباد کرنا ہے. جب مسجد آباد ہوگی, آنے والے زلزلے, آنے والے سیلاب, آنے والی تکلیفیں خود بخود دور ہو جائیں گی. مراکش کے اندر قریب میں جو ہے ماضی قریب میں زلزلہ آیا, ہزاروں لاکھوں گھر زمین بوس ہو گئے, زمین کے اندر چلے گئے.
ایک بستی کا فوٹو جو ہے میں نے واٹس ایپ میں دیکھا کہ پوری بستی کے بستی ہلاک ہو گئی، پورے گھر کے گھر زمین کے اندر چلے گئے، اب بچا تو صرف 2 ہی گھر بچے، ایک اللہ کا گھر، دوسرا وہ گھر، اس کا گھر جس نے اللہ کا گھر بنایا۔ میرے دوستو، ابھی نہیں، جب سونامی میں انڈونیشیا میں سیلاب آیا تو پوری بستی کی بستی پانی میں بہہ گئی، ایک گھر بچا، اور وہ گھر اللہ کا گھر۔ میرے دوستو، اللہ کا گھر محفوظ ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے بھی والے میں محفوظ ہیں۔ دعوت کا کام اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا کام ہے۔ اللہ کے بندوں کو جو اللہ کے گھر سے کوسوں دور ہیں، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، اللہ کے بندے جو ہے محلے میں گئے، جماعت کی شکل میں، کبھی ملاقات کی شکل میں، 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہے، خصوصی ملاقات ہے، جا کر ایک ایسے شخص کو بلا کر لایا جو 30 سال سے محلے میں رہتا ہے، کبھی اس نے محلے کا، کبھی مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میرے دوستو، نام تو مسلمان ہے، باپ بھی مسلمان، دادا مسلمان، مگر مسجد سے تعلق نہیں۔ دعوت کا کام اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا کام ہے، اور اللہ کے گھر کو آباد کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جزء نیز کے اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ بے غرض بن کر بے طلب بندوں کے درمیان چلنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ نہ کسی سے نوٹ لینا ہے، نہ کسی سے ووٹ لینا ہے، بے غرض بن کر بے طلب بندوں کے درمیان جانا یہ دعوت والا کام ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیے ہیں، بے غرض بن کر بے طلب بندوں کے درمیان گھومے ہیں۔ آج کڑوی کسیلی باتیں ہم سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوک دیا گیا، وہ چہرہ جس کی قسم قرآن والا کھا رہا ہے، والضحیٰ کہہ کر، والشمس کہہ کر۔ میرے دوستو، اس چہرے کی قسم رب عرش جو ہے کھا رہا ہے، اور اس چہرے کے اوپر تھوکا جا رہا ہے۔ کس کام کے لیے؟ یہ مبارک کام کے لیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ جو ہے مبارک کام ہے۔ اس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک نورانی چہرے پر تھکوا لیا۔ کیا بھئی ملاقاتوں میں جاتے نہیں؟ کیا بھئی گشتوں میں جاتے نہیں؟ نہیں بھئی، وہاں گئے تو ہماری عزت صحیح کرتے نہیں، انہوں کیسا کی گھور کو دیکھتے ہیں، وہ کڑوے انکھیاں سے دیکھتے ہیں، وہ کڑوے انکھیاں میں دیکھ سکتا نہیں صبح ہی، اس لیے میں جاتا نہیں ان کے پاس۔ ارے میرے دوستو، ہماری عزت کیا ہے بھئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے سامنے ہماری عزت کا کیا اعتبار؟ ہمارے چہرے کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہت اونچا، ہم امتی ہیں، وہ آقا ہیں، ان کے چہرے پر تھوک دیا گیا، ان کے مزاج کے خلاف باتیں کی گئیں، ان کے اوپر کڑوے کسیلے جملے کسے گئے، باوجود اس کے اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا۔ میرے دوستو، اگر نبی سے سچی محبت ہے تو نبی جیسی نماز، نبی جیسا قرآن سے محبت۔ کتنے دن گزر گئے ہمارے کہ قرآن کو ہم نے کھول کر بھی دیکھا نہیں، قرآن کو کھول کر دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر، کتنے افسوس کی بات۔ ایک علاقے کے اندر ایک حافظ صاحب آئے، اور حافظ صاحب کی گھر جو ہے 30-40 گھر تھے، سب نے جو ہے دعوت ایک دن کی طے کر لی۔ برسوں تک یہ نظام چلتا رہا۔ ایک گھر کے اندر حافظ صاحب کو لے گئے، مڈل فیملی تھی، لے جا کر کھانا وانا کھلائے۔ تراویح کے ماحول کے جو ہے حافظ صاحب تھے۔ اب جب تراویح کے سلسلے میں وہ آئے تو انہیں کھانا جو ہے سال میں ایک بار کھلاتے تھے، ایک گھر سے کھانا طے ہوتا، تو ایک گھر سے 2-2 ہزار کی 5 نوٹیں کھو گئیں۔
کتنے 2,000 کی نوٹاں اس دن بینک سے ڈرا کر کے ATM سے ڈرا کر کے لائے تھے. اب جانے کے بعد بیوی شوہر دونوں باتیں کر لیتے ہیں. وہ 2,000 کے 5 نوٹاں رکھو تھے ٹیبل پہ. حافظ صاحب کے علاوہ کون بھی آئے نہیں. کون لے کے رہیں گے؟ حافظ صاحب کیا تو لے کے رہیں گے. ہاں، گمان سے ایمان خراب ہوتا ہے. شکر کو شکر کھائے تو شکر بھی کڑوی لگی کہتے سے. چلے گئے آخر. اب دل میں بول لیے جان دے لو بھائی غریب آدمی کیا انہوں چھٹا لے رہیں گے، کیا ہوتا، چھوڑ ڈالو. لیکن دوسرے سال جب حافظ صاحب آئے تو حافظ صاحب سے وہ محبت کے ساتھ ملتے نہیں ہیں انہوں. حافظ صاحب ان سے نگاہیں بچا بچا کو جاتے ہیں. کیا بھائی تمہیں گئے سال، اس سے پہلے سال بہت محبت سے پیش آتے سو. چلو کیا بھائی تمہارے سے میرے سے کیا غلطی ہوئی؟ ابھی نہیں لو ایسا کہ تو ادھر دیکھے تو ادھر دیکھتے، ادھر دیکھے تو ادھر دیکھتے. اب اس سال کھانے کی دعوت ہے نہیں میری. ہاں ہے ہمارے گھر والی بولی، ہماری والی بولی لے آؤ تو بلا لے کے کھلائے. لیکن گئے سال کی اتنی محبت نہیں. کیا کہ تو کھلانا کرو کھلائے بس. کیا بھائی کیا مسئلہ ہے ذرا بولو. تو کیا بھی نہیں، گئے سال تمہیں ہمارے گھر میں آئے نا، وہ دن ATM سے میں 2,000 کے 5 نوٹاں کڑک نوٹاں کڑلے نوٹاں لا کو رکھا تھا. وہ نوٹاں ہے نا چلے گئے حضرت. وہ تمہیں ایسے دن ہی چھوا. میں سمجھتا ہوں ہماری والی بھی بولتی ہے، ہماری بوڑھی بھی بولی جان دے لے جی حافظ صاحب بھی چھٹا لے رہیں گے، بول کو لینا نا تمہیں. اب انہوں رونا شروع کر ڈالے. ان کے رونے کو دیکھ کو بیوی شوہر دونوں بھی ڈر گئے. ابھی گھر میں سے پردے میں سے بیوی بولنے لگی بھلے آدمی تمہارے منہ کو مٹھی پڑو، تمہارے منہ کو ہاتھ لگو، حافظ صاحب کو بلا کو گھر میں رلاتے ہیں کیا جی؟ ہمارے گھر کو دلندرا کی لگ جائیں گی جی. لے تو لے چھوڑ ڈالو. اب انہوں روتے سے روتے ہیں. کئی کو بھائی روتے ہیں، رونا بند کرو تمہیں. وہ 2,000 کے نوٹاں بھی نکو، وہ دلندر نوٹاں کو چھوڑ ڈالو. میں چھوڑ ڈالو. میرے دوستو حضرت فرمانے لگے کہ میں جو رو رہا تھا، ایک تو میرے اوپر جو تمہیں الزام لگائے اس کی بنیاد پر نہیں. عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، حیات دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، نفع دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ. تمہیں عزت کیا دیتے، کیا عزت لیتے. مجھے افسوس اس بات پر ہو رہا ہے، گئے سال جب میں آیا تو تمہارے ٹیبل کے اوپر 2,000 کے نوٹاں تھے. ہوا چلی، وہ نوٹاں اڑ کو جاتے ہیں تو نوٹاں کو اٹھا کو میں تمہارے قرآن کے اندر رکھ دیا. یہ سمجھ کو رکھا کب نہ کبھی یہ قرآن میں جانے کے بعد انہوں کھول کو دیکھیں گے. رمضان اچنا آگا تو مجھے اس بات کے اوپر رونا آ رہا ہے کہ رمضان میں بھی تمہیں کھول کو دیکھے نہیں. اس کے بعد 1 سال پورا ہو گیا، اب تک تمہیں قرآن کھول کو دیکھے نہیں. مجھے میری عزت نکالنے کے اوپر، میرے اوپر بدگمانی کی بنیاد پر جو ہے مجھے رونا نہیں آیا. رونا مجھے اس بات پر آیا کہ 1 سال تمہارا پورا ہو گیا، تمہارے گھر کے قرآن کو تمہیں اب تک کھول کو دیکھے نہیں. میرے دوستو آج مسلمانوں کا معاشرہ چننا ماننے کے دن قرآن کو نیچے نکال کو جھٹک ڈال کو پھر رکھ ڈالتے ہیں. بچی کی شادی کے دن پہلے قرآن دیکھو آ جاؤ واقع تو بولتے ہیں. گھر بدلنے کے دن پہلے قرآن رکھو آؤ بولتے ہیں. ابھی زیادہ کب تو لڑائی جھگڑے ہو گئے، خصما خصمی کا ماحول آ گیا، کالرا جھٹک لیے اور استینہ اٹھائے، لاؤ رے قسم کی جو ہے قرآن کی قسم کھائیں گے کر کے قرآن کو اس دن نکالتے ہیں. میرے دوستو قرآن اس لیے نہیں آیا، قرآن اس لیے نہیں آیا، قرآن تو ہماری زندگیوں کو بدلانے کے لیے آیا، زندوں کو زندگی دینے کے لیے آیا. تو ہم لوگ جو ہے اس کو مرحومین کی بخشش کے لیے خاص کر دیے، لڑائی جھگڑوں کے لیے خاص کر دیے، خصما خصمی کے لیے خاص کر دیے. میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے بڑی محبت رکھتے تھے. اگر نبی سے سچی محبت ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان پر ذمہ داری ہے کہ سال میں کم از کم 2 مرتبہ پورا قرآن وہ پڑھے. 2 بار کہاں بھائی، 1 بار بھی ہوتا نہیں ہے. حافظ صاحب حافظ صاحب گئے تھے کہ انہوں قرآن کو ہاتھ لگے رہتے تو وہ 5 کڑک نوٹاں، وہ کڑلے نوٹاں ان کو مل جاتے. میرے دوستو
بات اتنی ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قرآن کی محبت ہماری زندگی سے گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی یاد ہماری زندگی سے گئی۔ سچی یاد، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد کرنا یہ خیر سے خالی نہیں، اور اللہ کو یاد رکھنا یہ گناہوں سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ تنہائیوں میں اللہ کی یاد، محفلوں میں اللہ کی یاد، بازاروں میں اللہ کی یاد۔ میرے دوستو، جو بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے کبھی اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہ سے رک جاتا ہے۔ تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے اس کے آنکھوں سے جو آنسو ٹپکتے ہیں، اس آنسو کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، جا تو جہنمی ہے۔ غصے میں آ کو مجھے جہنمی بولتی، اگر میں جہنمی ہے تو تیرے اوپر 3 طلاق۔ آج طلاق کو غلط سلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جائز چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو غضب میں لانے والی چیز طلاق ہے۔ انہیں بھی شرمندہ ہوئی، انہیں بھی شرمندہ ہوا۔ انہیں نہیں بولنا تھا، بھائی جی معاف کر لے جی، میں تم نے جہنمی کو تو بول ڈالی، ہاں اب تو بھی معاف کر لے۔ اب لیکن اس کی معافی کا معاملہ 3 طلاق تک چلے گیا تھا۔ وقت کے بڑے بڑے علماء کے پاس یہ بات پہنچی، پہنچتے پہنچتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک بات پہنچی۔ سارے علماء نے فیصلہ کیا کہ اس کی بیوی کے اوپر طلاق واقع ہو گئی، اب انہیں نہیں، یہ زندگی بھر ایک دوسرے کے لیے حرام۔ میرے دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلا کر فرمایا، زندگی کا کوئی ایسا کام یاد کر، کوئی گناہ ایسا یاد کر کہ تو کر سکتا تھا مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کیا۔ کوئی ایسا لمحہ یاد کر۔ تو انہیں بولتا ہے، ہاں میں اپنے کمرے میں تھا، بیڈ روم میں تھا، میرے گھر کی ملازمہ، میرے گھر کی جھاڑو دینے والی میرے کمرے کے اندر آئی، میں نے اس کے ساتھ غلط نیت کی اور اس کے ساتھ برا ارادہ کیا۔ جیسے میں نے اس کی طرف آگے بڑھا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر۔ وہ کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ سے ڈر اس نے کہا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں گناہ کر سکتا تھا، دروازے بند تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا اور اسے میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، قرآن کے اندر ایک آیت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب گناہ کے قریب ہوتے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے رک جاتے، ان کے اوپر جہنم حرام کر دی گئی۔ اس آیت کی بنیاد پر میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جہنمی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس آیت کی بنیاد پر تیرے اس واقعے کی روشنی میں تجھے گواہی دیتا ہوں کہ تو جہنمی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا گناہ تنہائی کے اندر آدمی کر سکتا ہو نہ کیا ہو، اس گناہ کو چھوڑنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم حرام قرار دیتے ہیں۔ احساس و عمل کی جنکاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب خدا کی یاد آتی ہے، ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب خدا کی یاد آتی ہے۔ یہ وہ برسات ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، آدمی جب اللہ کے سامنے تڑپتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اللہ کو راضی کر دیتے ہیں، اس کی تقدیر کو بدلا دیتے ہیں، اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ندامت اور توبہ سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ندامت اور توبہ سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں،
میرے دوستو، تنہائیوں میں جب اللہ کا بندہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر جب اس کی آنکھوں سے جب ندامت کے آنسو، توبہ کے آنسو، اللہ کی یاد کے آنسو جب گرتے ہیں تو میرے دوستو یہ آنسو اس کی زندگی کے تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ ندامت اور توبہ سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر واقعی نبی سے محبت ہے، نبی والا ذکر ہماری زندگی میں آئے، واقعی اگر نبی سے محبت ہے، نبی والے اخلاق ہماری زندگی میں آئے۔ نبی والے اخلاق کیا ہے بھائی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اعتبار سے ساری چیزوں کے اوپر قدرت رکھ کر معاف کرتے تھے، معاف کرتے تھے۔ پیارے آقا جمال میں سب سے آگے، پیارے آقا کمال میں سب سے آگے، پیارے آقا جلال میں سب سے آگے، پیارے آقا نوال میں سب سے آگے۔ معاف کرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عادت تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو الگ الگ معجزے دکھائے، معجزوں کا اتنا اثر نہیں ہوا۔ ابو جہل کھلم کھلا انکار کر دیتا، ابو لہب کھلم کھلا انکار کر دیتا، ان کے مقدر میں انکار ہی تھا۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں۔ جب ہدایت دینے پر آئے تو حبشہ سے بلال کو اٹھایا، ہدایت دے دیا۔ فارس سے سلمان کو اٹھایا، ہدایت دے دیا۔ بصرہ سے حسن کو اٹھایا، ہدایت دے دیا۔ میرے دوستو، روم سے صہیب کو اٹھایا، ہدایت دے دیا۔ جب ہدایت روکنے پر اللہ آتا ہے، ابو جہل دن رات نبی کو دیکھنے والا، مکے کو دیکھنے والا، نبی پر وحی اترتے ہوئے دیکھنے والا، وہ ہدایت سے محروم ہے۔ ہدایت اللہ کے قبضے کی چیز ہے۔ میرے دوستو، معجزہ ایک ذریعہ ہے ہدایت کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا۔ کافروں نے کہا جادوگر ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو 40 پر ایک دن میں چاند تک پہنچنے والے جو ہے اللہ کے بندے کا چرچا سنا رہے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ایک رات کے اندر جو چاند تک پہنچ کر پوری دنیا کی سیر کر کے واپس آنے والے نبی، ان کی سیرت کو ہم اپنی اولاد کو سنائیں۔ میرے دوستو، 40 پر ایک دن پورے ہو گئے، چندریان تک پہنچا، اس کی سیرت سناتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ جس نے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کی سیرت کون سنائے گا؟ مگر جن کے حق میں ہدایت نہیں، ہدایت سے محروم رہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا، کافروں نے کہا جادوگر ہے۔ ڈوبتے ہوئے سورج کو لوٹا کے دکھا دیا، کافروں نے کہا جادوگر ہے۔ مٹھی بھر کنکریوں سے کلمہ پڑھ کے دکھا دیا، باوجود اس کے انہوں نے کہا کہ جادوگر ہے۔ جھاڑوں کو ان کے مقام سے اٹھا کر اپنے سامنے ادب کرتے ہوئے دکھایا، کہا کہ جادوگر ہے۔ اپنے انگلیوں کے پوروں سے پانی کے فوارے، پانی کے چشموں کو جاری کر کے 3000 آدمیوں کے لیے کافی ہونے والا پانی نکال کے بتایا۔ ایک جنگ کے اندر پانی ختم ہو گیا، ایک برتن میں پانی ختم ہو گیا یا رسول اللہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ تھوڑا پانی لے کر آئے۔ حضور نے اپنے انگلیوں کے پوروں کو رکھا، ان انگلیوں کے پوروں سے اتنا پانی آیا کہ 3000 آدمیوں کے لیے وہ پانی کافی ہو گیا کہ پیا، سیراب ہوا، وضو بنائے، غسل کرے۔ باوجود اس کے کہا کہ جادوگر ہے۔ میرے دوستو، جب آدمی انکار کرنے پر آتا ہے تو کوئی اس کی حد نہیں، اس کا کوئی معیار نہیں، انکار کرنے پہ آ گیا بس۔ میرے دوستو، فتح مکہ کی رات لوگ سمجھے کہ آج کی رات یہ لوگ موج و مستی کرتے ہوں گے، موج و مستی کرتے ہوں گے، شراب پیتے ہوں گے، ناچتے ہوں گے، ڈانس کرتے ہوں گے۔ اسلام کے دشمن، اللہ اس کے رسول کے دشمن دبے پاؤں مکے کے قریب چھپے چھپائے جا کر دیکھ رہے ہیں
تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سر بہ سجدہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. عبادت سے فارغ ہو کر کہا کہ میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا، وہ امان میں ہے، یہ امان میں ہے. نام لیتے گئے، ایک ایک کا نام لے کر دشمنان اسلام کو معاف کرتے گئے تو دشمنان اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آگے پڑ گئے. یہ ہے نبی کے اخلاق. کسی کو زور سے، کسی کو زبردستی سے اپنا بنانا، اپنا منانا ہے تو آج نہیں ہو سکتا. اگر میرے دوستو، اگر ہم معاف کر کے نرمی سے، محبت سے اگر کسی کے سامنے اپنا دین پیش کریں گے، اپنے اخلاق پیش کریں گے تو اخلاق کی بنیاد پر، سیرت کی بنیاد پر وہ اسلام کو قبول کرنے والا بنے گا. اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں، اسلام نبی کے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے. نبی والے اخلاق، صحابہ والے اخلاق، اولیاء اللہ والے اخلاق، نیک صالحین والے اخلاق ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے. نبی سے اگر سچی محبت ہے تو نبی سے اخلاق، نبی کے اخلاق اپنی زندگی میں لائیں. اگر نبی سے سچی محبت ہے میرے دوستو تو نبی والے اخلاص کو اپنی زندگی میں لائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام پر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہیں مانگتے تھے. ان اجریہ الا علی اللہ. میں چاہے 4 مہینے چلے جاؤں، چاہے بیرون چلے جاؤں، چاہے میں مستورات میں چلے جاؤں، مجھے اجر دینے والا میرا اللہ ہے. دعوت کا کام ہمیں اخلاص سکھاتا ہے. نبی والا اخلاص، انبیاء والا اخلاص. ہماری زندگی میں اخلاص ہو. سب کو راضی کرنا ہمارا مقصد نہیں، رب کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہے. میرے دوستو، یہ ساری باتیں ہمیں اللہ کے راستے میں چلتے چلتے آتی ہیں. اللہ کے راستے میں چلنا اسی کو نصیب ہوتا ہے جسے اللہ توفیق دیتے ہیں. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، ختم یہ خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں. میرے دوستو، یہ سر گرم کرنے کا راستہ نہیں، یہ تو پیر گرم کرنے کا راستہ ہے. سوچتے بڑھ گئے، ہوتا نہیں. خروج، اللہ کے راستے میں نکلنا. بیرون کے لیے نکلو، اندرون 4 مہینے 3 بار نکلو. یہ آواز جو ہمارے بڑوں کی طرف سے لگ رہی ہے، اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے. کبھی کبھار ہمارا نکل جانا کئی فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے. ملے پلی مرکز کے اندر ایک بہت بڑے بلڈر، بہت بڑے کانٹریکٹر مولانا نعیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں 4 مہینے جماعت میں جاتے جاتے حضرت کے پاس جا کے حضرت سے گزارش کرنے لگے کہ حضرت میں جاتا ہوں پانی کی، مگر اگر لیکی ایسا بولو. نہیں جاتا ہوں تو پیچھے پڑ جاتے، جاتا ہوں تو پہلے. شیطان کیا بولتا ہے؟ جاتا ہوں تو بولو پہلے، اس کے بعد لیکن، مگر، اگر یہ کیا، اگر مگر یہ کیا کہتے ہیں، یہ ہتھیار ہے اس کے، بریکاں ڈالتا رہتا. کیا بھائی، جا چلے گئے تو اچھا، جماعت جاتی ہے تمہارے ساتھ آئیں گی. نہیں حضرت جاتا ہوں بعد میں. سمجھانے کی حد تک سمجھائے مگر سمجھے نہیں. اب جو ہے حضرت امیر صاحب سے انہوں اجازت لے کے میرے دوستو جب نکل گئے تو ملے پلی مرکز سے باہر نکلے. بڑا زبردست روڈ چلتا ہے. باہر نکلے، ایک تیز کار آ کے زبردست ایسا مار ماری. اب انہوں گرے سو گرے، آئی سی یو میں چلے گئے. جماعت اللہ کے راستے میں، انہوں آئی سی یو میں. جماعت واپس آئے تھے کہ انہوں بیڈ ریسٹ پہ چھے. انہوں پلانا ڈالے تھے، وہ کروڑوں کا معاملہ ہے، یہ اربوں کا معاملہ ہے، وہ کانٹریکٹ مہینے ہی تو کیا بھی ہوتا نہیں. میرے دوستو، اللہ کے راستے میں چلے جاتے تو یہ مصیبت نہیں آتی. جماعت واپس آ گئی، چلتے پھرتے جماعت واپس آ گئی 4 مہینے کی. اور یہ کانٹریکٹر صاحب کہاں ہے؟ وہ آئی سی یو سے بیڈ ریسٹ پہ ہے. 4 مہینے پورے ہو گئے. حضرت مفتی عبدالوہاب صاحب دعوت برکاتہ میں ایک واقعہ سنائے. نیلور کے قریب ایک نواب پیٹ ہے، وہاں جو ہے مچھلیوں کا ایک واقعہ، مچھلیوں والوں کا حضرت نے واقعہ سنایا. مچھل ہارے زیادہ وہاں رہتے ہیں. دعوت کا کام بڑا مضبوطی کے ساتھ چلتا ہے.
چلے کی جماعت جاتی ہے تو ایک ساتھی آگے بولے امیر صاحب میں جاتا ہوں مگر اگر اپنے بعد میں 2-3 بار سمجھائے سنے نہیں, کھڑ گئے, آخر جماعت چلے گئی. اب انہوں کیا سوچتے ہیں, بولتے رہتے بھائی ایسا بولتے رہتے سب ان کے دماغ آج کیسا, انہوں چل جانے سے دیکھو اب میں بہت پورا گھیرا ڈالا تھا, یہ علاقے سے علاقے تک پورے ساتھیاں جماعت میں گئے ہیں, یہ پورے مچھا میرے پکڑے, ایک دن میں 10 دن کا نفع آ گیا, خوش ہو گئے. پھر دوسرے دن جو ہے 20 دن کا نفع آیا. اب دل میں سوچتے ہیں تو چل جاتا تو انہوں لاگ دے تجھے نفع نہیں گیا سوچ اچھا ہے. اب تیسرے دن بارڈر پار کر کے دوسرے علاقوں میں بھی جانے لگے. اب مارک ماری ہوئی, لڑی جھگڑے ہوئے, کورٹ کچہریاں تک پہنچے, یہاں تک کہ اس نے جو ہے یہ ساتھی نے سامنے والے کا مرڈر کر دیا. واپس آئی پولیس وغیرہ, آگے اسے اریسٹ کر کے لے گئی, حوالات میں ہے. جماعت چلے سے واپس آئی تو کہاں بھائی انہوں دکھتے نہیں ہیں, تو کیا بھی نہیں, 1 دن 2 دن اچھا رہا, تیسرے دن پھنس گئے انہوں. جماعت واپس آئی ہے, انہوں حوالات میں ہے. 2 ساتھیاں وقت لے کو ذرا جا کو ملنے گئے تو ہاتھاں پکڑ کے بولے, وہ ٹائم پہ شیطان کی بات نہیں سنے سکا, میں امیر صاحب کی بات سن لیتا, ہمارے بڑوں کی بات سن لیتا, میں جماعت میں چلا جاتا تو یہ مصیبت میرے اوپر نہیں آتی. مقدر میں جو ہے وہ کہیں جاتا نہیں, جو نہیں ہے وہ کبھی آتا نہیں. میرے دوستو, آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فکروں کی ہمیں ضرورت ہے. ذکر رسول کرنے والے تو بہت ہیں, فکر رسول کرنے والوں کی ضرورت ہے. نبی کے صورت کو پیش کرنے والے بہت ہیں, نبی کی سیرت پیش کرنے والوں کی ضرورت ہے. نبی کا نام لینے والے تو بہت ہیں, نبی کا کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. میرے دوستو, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کے پہلی مشغولی کے 4 مہینے لگائیں, اور جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے ہو چکے ہیں وہ اللہ کے راستے میں بیرون کے لیے تیار ہوں. اس مجلس کے اندر ایسے کوئی جوان مرد ہیں جو اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ 3 مرتبہ 4 مہینے جا کر آ چکے ہیں, اور وہ اللہ کے راستے میں بیرون کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. بیرون کو جانے کے لیے گزشتہ مرتبہ ہمارے لکھنؤ کے امیر صاحب جو ہے سنا رہے تھے کہ بڑے پیسوں کی ضرورت نہیں, 15-20 ہزار سے بھی, اور جو ہے 20-25 ہزار کے اندر بھی بیرون کا سفر ہو سکتا ہے. قریب بنگلہ دیش کے لیے اگر کوئی جانا چاہیں تو 15-20 ہزار کے اندر بھی ہو جاتا ہے. فیضان بھائی بیرون کے لیے اللہ قبول فرمائے. 5واں حلقہ محمد علی بھائی اللہ قبول فرمائے. عبد الغفور بھائی اللہ قبول فرمائے. کہنا سننا اصل نہیں ہے بھائی, عمل اصل ہے. سننے کے بعد بڑا اچھا تھا بیان, وہ تھے یہ تھے, ایسا نہیں. اصل ہماری زندگی میں عمل آ جائے. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا, عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے. بولو بھائی ماشاءاللہ. غوث بھائی اللہ قبول فرمائیں. بیرون کے لیے لکھاؤ بھائی ماشاءاللہ. بیرون کے لیے بہت سے ماشاءاللہ. عبد القادر بھائی 5واں حلقہ. حاجی محمد صاحب اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. میرے ساتھ بھی اذان کر کے نام بتائے بیرون کے. ارادہ کرنا ہمارا کام ہے, توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے بھائی. بولنے والا بھی محتاج, سننے والے بھی محتاج. اللہ ہر دو کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جانے والے اپنی جیب پر نظر کریں, یہ ضروری نہیں بلکہ جیب سے بڑھ کر غیب پر نظر ڈالیں. بیرون جانے کے لیے جیب پر نظر نہ ڈالیں بلکہ غیب پر نظر ڈالیں. پلٹن کے ماشاءاللہ. باہر والے ساتھی بھی ارادے کرے. باہر بھی بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے بھائی. باہر والے ساتھی بھی نام لکھا ہے.
اللہ کے راستے میں بیرون کے جو ارادے ہیں وہ ظاہر کریں انشاءاللہ. اللہ کے راستے میں جانے کے لیے بتاؤ بھائی. سراج بھائی اللہ قبول فرمائے. بڑا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ سچی پکی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سے اگر مانگے تو اللہ اسے لے جاتے ہیں. مرکز نظام الدین کے پاس ایک آدمی چنے بیچ رہا ہے. ساتھیوں نے جو ہے اس سے پوچھا کہ بھائی چنے بیچتے بیچتے تمہاری زندگی گزر گئی، کچھ وقت اللہ کے راستے میں بھی لگائے ہو کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ الحمدللہ میں اب تک 5 مرتبہ بیرون کا سفر کر چکا ہوں. کتنے؟ 5 مرتبہ بیرون کا جو ہے سفر کر چکا ہوں. ارادے کرے بھائی سب ساتھی انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کریں گے نا سب انشاءاللہ. اپنے اپنے حلقوں سے ارادے کریں کہ کون کون اپنے اپنے حلقوں سے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کی جماعتیں بنائیں گے انشاءاللہ. ہمارے سامنے بہت بڑا اجتماع بھی آ رہا ہے اور ہر ہفتہ ہمارے مرکز سے الحمدللہ جماعتیں بھی نکل رہی ہیں. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. کس کا ارادہ ہے بھائی؟ ارادے ظاہر کرو انشاءاللہ، دعا ہو جائے گی. 8 بجے کا ذہن میں تھا میرے اذان، یہ 7:45 بجے الحمدللہ. نام بتائیں ساتھی، نام بتائیں. 4 مہینے کے لیے بتائیں انشاءاللہ. ماہ کے لیے اذان کریں، نام بتائیں. اللہ قبول فرمائے. امین بھائی نعیم سے اللہ قبول فرمائے. نقد ہے الحمدللہ. امین خان صاحب کی جماعت پہلے حلقے سے نقد ماشاءاللہ. اور بتاؤ بھائی انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اور بہت سے ساتھی ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. ماضی میں بھی ان کے ارادے تھے. سب کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اللہ کے راستے میں نکلنا ہمارے لیے ضروری ہے اور اپنے اپنے علاقوں سے چل کر ہمیں محنت کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں جماعتیں نکالنا ہے. کریں گے سب انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب خطاکار ہیں، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جب تک جئیں اسلام پر جینا نصیب فرما. اے اللہ جب ہمیں موت آئے ایمان والی موت نصیب فرما. اے اللہ جب تک جئیں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر سانس لینا سانس چھوڑنا نصیب فرما. جب موت آئے تو کلمے والی موت نصیب فرما. اے الہ العالمین جتنے باتیں کہی گئیں سنی گئیں، کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج. اے اللہ ہر دو کو عمل کی توفیق عطا فرما. تیرے راستے کا خروج نصیب فرما. بیرون کے لیے نکلنا نصیب فرما. اندرون 4 مہینے کی پیدل جماعتوں کا نکلنا نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ان قریب اے اللہ پرلی کا اجتماع ہونے والا ہے. اے اللہ بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے. اے اللہ اس اجتماع کو بے حد کامیاب فرما. اے اللہ جو ہے آندھرا اور تلنگانہ کا بہت بڑا اجتماع ہے. اے اللہ اس اجتماع کے لیے ماحول کو سازگار فرما. اے اللہ اس کے لیے خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر ہفتہ ہر اتوار اے اللہ مرکز سے جو جماعتیں نکل رہی ہیں اس نظام کو تو بے حد قبول فرما. اے اللہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے سب کو تیرے راستے کا خروج نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں ہر طرف سے ان کی تربیت نصیب فرما. اے اللہ ہر طرف سے ان کی حفاظت نصیب فرما. اے اللہ مقامی کام کو مضبوط کرنا نصیب فرما. اے اللہ دعوت کا کام کرتے کرتے مرنا نصیب فرما. مرتے مرتے کرنا نصیب فرما. اے اللہ ڈرتے ڈرتے کرنا نصیب فرما. کرتے کرتے ڈرنا نصیب فرما. اے اللہ تیرے راستے میں جتنے تیرے بندے بندیاں نکلے ہوئے ہیں ہر طرف سے ان کی حفاظت نصیب فرما. تیرے راستے کی برکت سے اے اللہ ہم سب کو اے اللہ دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما. بے اولادوں کو نیک سارے اولاد نصیب فرما. بے جوڑوں کو نیک سارے جوڑے نصیب فرما. اے اللہ اس مجمع میں کون کون کیسی کیسی تکلیف میں تیرے سامنے اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ ہاتھوں کے گرنے سے پہلے مولا سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما. سب کی تکلیفوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کو تیرے نبی کا نام لیوا ہوتے ہوتے تیرے نبی کا کام کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے نبی کی صورت بھی عطا فرما. تیرے نبی کی سیرت بھی عطا فرما. ذکر رسول کے ساتھ فکر رسول کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد اما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.